أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے موسى الکتاب وَإِذْ آتَيْنَا یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے عطا کیا دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب دیا والفرقان اور فیصلہ کرنے والی چیز دی لعلکم تہتدون شاید کہ تم راہ راست پر آ جاؤ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, کتاب سے مراد تورات دی اور فیصلہ کرنے والی چیز دی تاکہ تم راہ راست پر ہدایت پر آ جاؤ. اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی. دوسری بات, فیصلہ کرنے والی چیز دی. تیسری بات, تاکہ تم اس سے ہدایت پاؤ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں الکتاب یہ لفظ آیا ہے تو اس سے مراد قرآن مجید ہی ہے. اب یہاں بھی کتاب کا لفظ آیا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. تو جہاں جہاں قرآن مجید میں کتاب کا لفظ آیا ہے اس سے کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن مجید مراد ہے. تو جہاں جہاں قرآن مجید میں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے تو اسی طرح یہاں اس آیت میں اور دیگر جگہوں پر بھی, دوسری جگہوں پر بھی تورات کے لیے بھی الکتاب کا لفظ آیا ہے. جیسا قرآن کے لیے کتاب کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں, اسی طرح تورات کے لیے بھی کتاب کا لفظ آیا ہے. دوسری بات, اسی طرح اس آیت میں الفرقان کا لفظ آیا ہے. یہ بھی اسی طرح قرآن مجید میں جہاں جہاں فرقان کا لفظ آیا ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے. تو فرقان کا مطلب فیصلہ کرنے والی چیز. تو جہاں جہاں قرآن میں فرقان کا لفظ آیا ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے. لیکن اس آیت میں اور اس جیسی جہاں موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے تعلق رکھنے والی آیتیں ہوں گی وہاں اگر فرقان کا لفظ آیا تو اس سے مراد یہی ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. تو 2 لفظ الکتاب اور الفرقان یہ 2 لفظ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوئے اور یہی 2 لفظ الکتاب اور الفرقان تورات کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. ایک علمی بات تھی. علمی باتوں کو توجہ سے غور سے سننا. کبھی ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ علمی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے علمی مجلسوں سے کوئی سروکار نہیں ہے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا. اگر کسی نے یہ کہا کہ مجھے علمی مجالس سے کیا سروکار ہے, علمی مجلسوں سے مجھے کیا ملتا, کیا کہیں کو بیٹھنا, اگر ایسا سمجھتا ہے تو کافر ہو گئے. علمی مجلسوں میں بیٹھنا, علمی مجلسوں میں بیٹھے بغیر اب ہمیں قرآن کیسے سمجھ سکتے؟ اس لیے آج کے لوگ جاہل ہے بولے تو کیا کر رہے ہیں, انجینئر یا ڈاکٹر یوٹیوب میں سمجھا رہے قرآن مجید کو, خود بھی بھٹک گئے اور لوگوں کو بھٹکا رہے. خود بھی مرزا غلام محمد قادیانی کے چیلے بن گئے اور قوم کو بھی, مسلمانوں کو بھی مرزا غلام محمد قادیانی کے چیلے بنا لیے. اس لیے سننے والوں سے سننا, قرآن بھی, اللہ کا کلام بھی, کتاب بھی, حدیث بھی. اب وہ لوگ کیا کریں گے, یوٹیوب پر بیٹھ کر, نیٹ پر بیٹھ کر لوگوں کو ہے سو بات نہیں سو بات, صحابہ پر تبرہ, صحابہ پر گالیاں, ائمہ پر, اماموں پر گالیاں, ہر کسی حدیث کو اٹھا کر یہ حدیث نہیں ہے, یہ ضعیف حدیث ہے, یہ کمزور حدیث ہے. ارے بھائی, حدیث کا معیار, حدیث کو پرکھنے کا معیار, حدیث کو پرکھنے کا کام یہ کون سی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, ضعیف حدیث ہے, موضوع ہے, منقرط ہے, یہ کون سی حدیث ہے, یہ سب کرنے کا کام علماء کرام کا, انہوں کرتے اور کرتے آ رہے.
ہزاروں سالوں سے. اب پھر انجینئر لوگوں کو کرنے کا کام کیا؟ ان کا کام کیا ہے؟ کیوں بنا لیتے، کر لیتے رہنا. اب میں بولا یا پھر علماء بولے کہ بھائی ہمیں گھر کا میپ تعلق دیتی بول کر، کیسا ہو سکتا؟ نہیں قبول کرتے. یا پھر ڈاکٹر کرنے کا کام کے بارے میں علماء بولے کہ تمہارے کو ہونا سو کیا بخار زخم ہے، میں لکھ دیتا ہوں گولی، تو ہاں نہیں مانتے لوگ. نہیں تمہیں ڈاکٹر نہیں تو تمہیں دوا دی تو اچھا نہیں ہوتا، مر جاتی ہیں لوگ بولتے. گولی کے بارے میں 70 بول رہی تو 10 بار پوچھ لیتی. پھر اتنے بڑے اللہ کے کلام کے بارے میں کس سے سن رہی لوگ؟ کس سے نہیں سن رہی؟ اہل حق کو سنو، علماء کرام کو سنو، جن پر بھروسہ ہے، مستند ہیں اور ان کا عقیدہ ہمارے علماء دیوبند کے عقیدوں سے تعلق رکھتا ہے تو ان کو سنو. اہل باطل کو نہ سنو. باطل لوگ آپ کو میٹھی میٹھی اور بڑی آپ کو چوکنا کرنے والی باتیں کریں گے، ہمارے سے اچھی باتیں کریں گے، لیکن آپ ان پر توجہ نہ دو. آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کا مسلک ہم سے ملا ہوا ہے تو آپ ہماری باتیں سنو. کس کے بیانات سننا یوٹیوب پر کبھی پوچھ آ کر بتائیں گے کس کے سن تو فائدہ ہوتا ہے بیانات، کس کے سن تو نقصان ہوتا، کون صحیح باتاں بولتے، کون من گھڑت باتاں بولتے، کون نہیں سوچو میں آٹ کر کو بولتے. پوچھو تو بولتے ہیں بھی صحیح باتیں بولنا ہے. یہ سو ایسو ایڈ بھی نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے. دین کے اندر من گھڑت باتیں، موضوع باتیں، غلط فہمیاں نہیں ڈالنا. تو اس لیے اہل حق سے سنو. تو اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تو اس میں جو 2 لفظ استعمال ہوئے تو قرآن مجید میں جو 2 لفظ الکتاب اور الفرقان قرآن کے لیے استعمال ہوئے وہی لفظ تورات کے اندر، تورات کے لیے، اس قرآن مجید کے اندر تورات کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. اور تورات کے اندر دیکھو آسمانی کتابوں کو دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حصول ہدایت، ہدایت حاصل کرنا، ہدایت پانا، یہ ہوتا ہے. یہ اللہ ہے فرمانے سو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فیصلہ کرنے والی چیز دی. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کئی کو دیا اللہ تعالیٰ تورات موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو، تاکہ وہ لوگ ہدایت پہ آ جانا، راہ راستے پر آ جانا، حلال پر آ جانا، حرام سے بچنا، سچ پر آ جانا، جھوٹ سے بچنا، نیکی پر آ جانا، بدی سے برائی سے بچنا. اس لیے اللہ نازل کرتی کتابوں کو، چونکہ خامہ خانی. اب ہمیں قرآن کو بھی کیا کر ڈالے بولو؟ گھر وہ نہیں ہو تو پڑھنے کے واسطے، یا پھر شادی میں دیتے بچیوں کو قرآن، تاکوں پر محرابوں پر ہمارا قرآن سجتا رہتا سجاوٹ کے واسطے، یا پھر کسی کا مردہ اٹھا تو پھر اس کی اثر ثواب کے لیے، برکت کے لیے. اب پھر نہیں بولے تو کیا تو لڑائی جھگڑا ہو گیا تو وہاں قسم کھانے کے واسطے قرآن استعمال کرتے. جبکہ یہ ساری چیزیں بات کی باتیں ہیں. اور قسم کے بارے میں تو قرآن پر قسم نہیں کھانا. قسم کھاتے سو بھی کئی کو بولو، قسم کھانے کا کئی کو کسی کو یقین دلانے کے واسطے. اب کس پر قسم کھانا؟ جو ذات بڑی ہوتی ہے اس پر قسم کھانا. سو کس پر کی قسم کھاتے رہتے؟ بچے پر قسم، بیٹی پر قسم، ماں پر قسم، شوہر پر قسم، بیوی پر قسم. کس پر قسم کھاتے؟ دیکھو مطلب کیا ہے؟ تو اتنی جہالت آ گئی ہے، جہالت اتنی آ گئی ہے، اس کی کوئی حد نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو کس کی قسم کھانا، کس کی نہیں کھانا یہ بھی معلوم نہیں ہے ہم کو. کس کی قسم کھاتے رہتے ہیں؟ قرآن کی قسم کھاتے رہتے ہیں. قرآن اچھی چیز ہے، بڑی چیز ہے. یہ قسم کھانے واسطے نہیں ہے، پڑھنے واسطے، ہدایت حاصل کرنے واسطے ہے. سو یہ ہدایت حاصل کرنے کا ہے نہیں، یہ نہیں کرتے ہمیں. برکت کے واسطے پڑھ لیتی، تو دکان اوپننگ ہو رہا تو پڑھ لیتی، گھر میں جانا ہے پہنچنا ہے پڑھ لیتی، وہاں کسی کا مردہ اٹھا تو وہاں پڑھ لیتی. گھر میں تاکوں پر ہمارے میراوں پر سجا کر زینت کے واسطے رکھ ڈالتی، اسے قسمہ کھانے کے واسطے لڑائی کے ٹائم کو رکھ ڈالتی. لیکن اس سے ہدایت کہاں پا رہی ہمیں؟ ہدایت نہیں پا رہی. خالی برکت ہاں اوپر بول دے، برکت ہے نا برکت. برکت بات کی چیز، پہلے ہدایت پاؤ، پہلے ہدایت کرو. اس سے شفا ہے قرآن مجید میں، ہے برکت، ہے جادو کا توڑ ہے. کون نہیں بولے نہیں بول کو؟
کوئی سی آیت سے جادو کا توڑ ہے، کس سورے کے ذریعے سے فاقہ ختم ہوتا ہے، کس سورے کو پڑھنے سے خبر کا عذاب دور ہوتا ہے، کس سورے کو پڑھنے سے عرش کے قیامت میں عرش کی سائے میں جگہ نصیب ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، کوئی سے سورے کو پڑھنے سے موت میں آسانی ہوتی ہے، یہ سارے سورے کون سے ہمارے کو معلوم، صحیح چیزیں ہیں، صحیح باتیں ہیں، حدیث میں ہے. لیکن پہلے وہ سب چیزیں بعد میں، پہلے کرنا سو کام کیا؟ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس سے ہدایت کی کتاب یہ. قرآن کو کب تک کھول کو پڑھے؟ یہاں پہلے سورے میں دیکھو، علم سورے کے بعد سورہ بقرہ میں دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہی کیا؟ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ پہلے ہدایت کی کتاب یہ. اب یہاں ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ کتنے جگہ بول رہی ہے. کوئی انسان سنتے ہی بول کر اللہ تعالیٰ کتنے جگہ بول رہی ہدایت کی کتاب یہ، ہدایت پاؤ اس سے بول کر. یہاں بھی دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ رمضان کے مسائل اللہ، روزے کے مسائل اللہ بیان کرتے کرتے یہاں بھی فرما رہی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اب وہاں تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ متقی لوگوں کے واسطے ہدایت بول کر بولے قرآن. اب یہاں اللہ کیا بول رہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت اللہ فرما رہی. انسانوں کے واسطے ایک کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. تین چیزیں عام ہیں، تین ذاتیں، تین چیزیں عام ہیں. پہلی ذات اللہ کی، یہ عام ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. اللہ خالی مسلمانوں کا نہیں، اس کی دلیل، اس کا ثبوت بھی قرآن سے ملتا. اب یہ سورہ بقرہ کے سر کا کسے نہیں آتا بول کر نہیں، الحمد کا سورہ سب کو آتا. اب الحمد سورہ کی پہلی آیت کون سی بولو؟ الحمدللہ رب اسے بھی آتی ہے الحمد سورہ، بولو پڑھو بھی الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ رب المؤمنین، رب المسلمین، رب المسلمین. ایسا اللہ بولے کیا؟ بخاری مسلمانوں کا رب ہوں، مومنوں کا رب ہوں، متقین کا رب ہوں. اللہ ایسا بولے کیا؟ اللہ کیا بولے یہاں؟ رب العالمین، تمام عالموں کا رب میں اللہ یہاں فرما رہے. تو بات کیا معلوم ہوئی؟ اللہ کی ذات عام ہے. دوسری بات، دوسری ذات کون سی؟ اللہ کے نبی کی ذات. اللہ کے نبی کی ذات بھی سب کے لیے، اس کا ثبوت بھی قرآن سے ملتا ہے ہم کو. قرآن مجید کے 17 پارے میں سورہ انبیاء کے ختم پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ کون؟ رب العالمین. حضور کون؟ رحمت للعالمین. اللہ پر ربوبیت ختم، حضور پر رسالت ختم. اللہ کے بعد کوئی الہ نہیں، رسول کے بعد کوئی رسول اور نبی اور پیغمبر نہیں. تو دو چیزیں ہو گئی، ایک اللہ کے ذات، دوسری نبی کی ذات. تیسری چیز کون سی؟ تین چیزیں عام ہیں، ان میں سے تیسری چیز قرآن مجید ہے. اب یہاں ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی سن لو. غیر مسلموں کو قرآن دے سکتے کیا؟ دے سکتے نہیں دے سکتے؟ اب تم میں سے کسی کو معلوم ہے تو فتویٰ بولو، جواب دو. دے سکتے ہیں، لیکن دینے کے لیے بھی ان کو بول بتا کر، سمجھا کر پاکیزہ لوگوں کو پڑھنا. یہ ہر کسی کو دینا نہیں. جسے اسلام سے محبت ہے، مسلمانوں سے محبت ہے، ہمیں اپنے اخلاق سے جسے متاثر کرے، اس کو دے سکتے پڑھنے، سمجھنے، سننے کے لیے. اور اسے بول کر دینا، پاکیزہ رہ کر، پانی نہا کر، وضو کر کے، وضو سے رہ کر، ایسا ایسا رہ کر کتاب پڑھنا پڑتا، بول کر دینا پڑتا. اس کتاب کے ذریعے سے پہلی چیز تو کیا؟ پہلی چیز اس کتاب کی تلاوت کرنا. اس کتاب کے حقوق میں سے پہلا کتاب کی تلاوت کرنا. دوسرا، اس کتاب کے معانی، مطالب اور مفاہیم کو سمجھنا. دو باتیں ہو گئی، دوسرا دو حقوق ہو گئے. تیسرا، اس سے نصیحت حاصل کرنا. نصیحت مطلب ہدایت حاصل کرنا. چوتھی چیز، اس کتاب کو آدمی عمل کرنا. اس کتاب کے اندر کیا احکامات ہیں، ان احکامات پر عمل کرنا. پانچویں بات کیا؟ اس کتاب کو پڑھ رہی بھی، سن رہی بھی، سمجھ رہی بھی، عمل بھی کر رہی. اب پانچواں کام کیا؟ پانچواں حق کیا؟ اس کتاب کا پرچار کرنا، اس کتاب کو عام کرنا، دوسروں تک پہنچانا. اب یہ 5 کاموں میں سے ہمیں کتنے کام کر رہے ہیں؟ یہ 5 قرآن کے حقوق میں سے ہمیں اس کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ ہندوستان کے اندر 1 لاکھ تقریباً 1,35,000,000 لوگ ہیں، انسان.
سب جنے مسلمان ہندو سب جنے ملا کر، یا اس سے زیادہ بھی ہوں گے، تقریباً 1,00,000 اس پر 5 کروڑ رہیں گے. ان میں سے اگر 10 کروڑ مسلمانوں کو رکھ لیں گے تو بھی، یا 10 کروڑ غیروں کو رکھ لیں گے تو پھر ہمیں کہتے رہیں گے 25 کروڑ رہیں گے. تو 25 کروڑ رکھو یا 10 کروڑ رکھو، ان میں سے کتنے مسلمانوں کو قرآن پڑھنا آ رہا، کتنے لوگ قرآن سن رہی، سمجھ رہی، اس پر عمل کر رہی، دوسروں تک پہنچا رہی. تو قرآن کے حقوق نہیں ہے. قرآن امیر آدمی ہے، بزنس والا ہے، اسے بھی پڑھنا ہے، اس پر بھی تلاوت ضروری اور لازمی ہے. غریب آدمی ہے، اس پر بھی قرآن کی تلاوت ضروری اور لازمی ہے. دیکھو اللہ کی ایک رحم اور اللہ کی شفقت بول دو سنو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز کو آئے، فجر کی نماز کو آنے کے بعد یاسین سورہ پڑھے، ایک پارہ پڑھے، مہینے میں کتنے دن؟ 30 دن. تو قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. اللہ اگر ایسا بولتے ہیں کون ہے تو مسلمان مجھے ماننے والا بندہ فجر کی نماز کو آپ کو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کو، اس کے بعد یاسین سورہ پڑھ کو، روزانہ ایک پارہ پڑھتا رہتا کہ میں اسے ناشتے کا انتظام کر دوں. اگر ایسا بولتا تو اللہ کیا ہوتا؟ کون نہیں پڑھے کہ نہ بھوکے مرتے شام تک؟ نہیں، اللہ دیکھو کتنا رحم کیا. مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ اعمال کے ساتھ نہیں رکھا. اگر اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا مسئلہ اگر اعمال سے جوڑ دیتا تو پھر کون کون لوگ اتنے بڑے گاؤں میں سے کون کون نماز کو نہیں ہے، یاسین سورہ نہیں پڑھے، ایک بار نہیں پڑھتے، آج ان کو ناشتہ بنے. ویسا ہوتا تھا. سر جانی بات، اللہ کا کتنا کرم، اللہ کتنا ڈھیل دے رہا ہے. دیکھو کتنا چانس دے رہا اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ کی چانس اور اللہ کے ڈھیل کو ہمیں غفلت نہیں کرنا. اس سے قرآن کو سیکھو، پڑھو، سنو، سمجھو. اب ہماری یہ مسجد الحمدللہ اللہ کی فضل سے یہاں قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی، نمازوں کے اندر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا. الحمدللہ اللہ کا کلام کی تلاوت اور اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا، پڑھا جا رہا. روزانہ خالی چھوٹے چھوٹے سورج نہیں پڑھے جا رہی، قرآن مکمل پڑھا جا رہا. روزانہ اتنے حساب سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور قرآن پڑھایا سنایا جا رہا، نماز میں قرآن سنایا جا رہا. اب اس کے بعد عشاء کے بعد بھی آپ جیسے بڑے آدمیوں کے لیے پڑھانے کا انتظام ہے، سکھانے کا انتظام ہے. کتنے لوگ سیکھ لی؟ سمجھ میں آ گیا؟ سنا رہی بھی نماز میں، سکھا رہی بھی عشاء کے بعد. اب فجر کے بعد قرآن سمجھا رہی بھی. سمجھ میں آ گیا؟ اب کرنا سو کیا ہمیں کرنا سو کیا ہمیں 5 حقوق قرآن کی تلاوت کرنا، اس سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو سمجھنا، اس کے معنی مطالب کو 5واں کام دوسروں تک پہنچانا. اب اس میں سے ہمیں کتنے کام کر رہے ہیں؟ اب ہماری مسجد میں یہ کاموں میں سے 2 3 4 کام ہو رہی. قرآن سنا رہی، تلاوت کر کو سنا رہی، پڑھا بھی رہی، سمجھا بھی رہی. اب کرنے کے کام کیا ہے؟ اس سے 2 کام کرنے کے، ایک عمل کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، دوسرا اس سے ہدایت پانا ہے، معانی مطالب کو سمجھ کر ہدایت پانا ہے. یہ 2 کام ہمارے کرنے کے. 5 کاموں میں سے یہاں مسجد میں ہماری طرف سے 3 کام ہو رہی. اب تمہاری طرف سے ہونے کے کام کیا ان میں سے؟ سن کو سمجھ کو پڑھنا سننا اور اس کو سمجھنے کے بعد پھر عمل کرنا اس پر، یہ کرنے کے کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی برکت حاصل کرنا یہ بات کی بات ہے، پہلے قرآن سے ہدایت پانے کے لیے توفیق عطا